بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ سمین 27 رجب المرجب، یہ مشہور اور منسوب ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج کے اس پروگرام میں میں واقعہ معراج تو ڈیٹیل سے بیان اس 8-10 منٹ میں یا 8 منٹ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو مجھے گھنٹوں چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو مجھے ایف ایم پہ یا فیس بک پہ آپ کو سننا پڑے گا، چونکہ ایف ایم پہ میں جمعرات کو جو صبح میرا پروگرام ہوگا 6:30 سے 8 تک، اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے واقعہ معراج، فلسفہ معراج اور یہ تمام تفصیلات میں بیان کروں گا۔ آج میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ان چند منٹوں میں، گھنٹوں کی بات منٹوں میں کروں، اور وہ ہے کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی ثقافت نہیں تھی، کوئی کلچر، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی انسانیت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا اور بدنما داغ تھا۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ اور نیچے ذلت کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے تھے۔ اخلاق، کردار، معیشت، معاشرت کے حوالے سے کچھ بھی انسان کے پلے نہیں رہ گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار اور تعلیم اور تربیت سے انسانیت کی نوک پلک درست کی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے ذریعے اس انسان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ آسمانوں کی بلندیاں، یہ انسان کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ اگر انسان اس پہ کمند ڈالنا چاہے ستاروں پہ، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں یہ پیغام موجود ہے۔ چاند اور سورج، جیسے آج آپ کا جو میڈیا ہے یا آپ کا جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ سورج پہ اور چاند پہ اور دوسرے جو سٹارز اور ستارے ہیں ان پہ اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اترے بھی ہیں، اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج کو کسی طرح تسخیر کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی ان بلندیوں پہ پہنچایا کہ یہ ستارے جو تمہارے ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے آپ بڑے پریشان ہیں، لیکن اس انسان کی قدموں کے نسبت سے جب محسن انسانیت وہاں سے گزرے تو یہی ستارے انہوں نے ان کی راہ بنائی، اور انہیں ان کی راہ بنا کے ایک کہکشاں بن گئی۔ چاند سے بھی گزرے، سورج سے بھی گزرے۔ چاند کو چاہا زمین پہ آ جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ سورج کو چاہا کہ واپس لوٹے، پھر واپس بھی لوٹا، پھر اپنی جگہ بھی چلا گیا۔ اسی طرح نباتات، جمادات، حیوانات، درختوں کو یوں اشارہ کر کے بلایا تو وہ آگے احتراماً سر جھکا لیا اور پھر واپس بھی چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں کیوں تھیں؟ یہ خدا نہ بازی نہیں تھی، یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا، پیغام انسانیت۔ تو انسانیت کے لیے جو پیغام ہے نا، اس معراج کے واقعے میں علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت 2 مصروں میں بیان کیا ہے، 2 لائنوں میں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ یہ سبق، یہ ہے پیغام، میسج۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال دوسرے مقام پہ یوں فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند۔ یہ ہے آسمان، چاند اور سورج اور ستارے اور سٹار اور سیارے،
اللہ رب العزت اس انسان کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں نے سب کچھ انسانوں کے لیے تو تخلیق کیا ہے، تو یہ انسان کی دست رس سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ چاند پہ پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ لے، سورج پہ پہنچنا چاہتا ہے، سورج کی کرنوں کو وہ مسخر کرنا چاہتا ہے تو کرے، ہواؤں اور فضاؤں کو اگر وہ تسخیر کرنا چاہتا ہے۔ آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ مطارد پہ جا رہے ہیں، فلاں پہ جا رہے ہیں، ستاروں پہ جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے میں اپنے محبوب کو لے نہیں گیا، وہ محسن انسانیت نہیں، وہ عبداللہ کا یتیم نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند اور سورج اور ستاروں اور ہواؤں اور فضاؤں اور خلاؤں سے اوپر اور اوپر اور اوپر، یہاں تک کہ پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے ساتھ چلے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عالم بشریت جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے، سدرۃ المنتہا، اور وہاں جا کے مقام بتایا کہ نوری ملائکہ کا سردار جبریل امین وہ پیچھے کھسکنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی، اب تک جو میرے ساتھ آئے ہو، اب آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ملائکہ کا سردار روح الامین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والے آقا، گر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، میں ایک بال کے سرے کے آگے بھی اگر چلوں تو اللہ کے نور کی تجلیات میرے پروں کو جلا دے۔ اب ذرا مقام بشریت اور محسن انسانیت کا مقام دیکھیں۔ اور یہاں مجھے سرور نقشبندی کے خیالات مجھے بہت زیادہ پسند آئے، وہ بھی 2 لائنوں میں ایک بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہنچ کے سدرہ پہ، ذرا سمجھیے اس بات کو، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے سرور نقشبندی، 2 صرف لائنیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ یعنی ملائکہ کے سردار کا مقام اور علم اور رستے کی خبر، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل امین کی رہنمائی میں محمد چلے، تو سدرۃ المنتہا سے آگے پھر رہنمائی کدھر گئی؟ وہ تو وہیں رہ گئی، وہیں رک گئی۔ اور جب جبریل آگے نہیں چل سکتے، آخری بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میسج کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جبریل روح الامین ملائکہ کا سردار وہ ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں چل سکتا، تو بھئی اسرائیل تو بھی پیچھے ہے، جو ملک الموت ہے، جس کے ہاتھ میں موت کی قندیل ہے، وہ کیسے آگے جا سکتا ہے؟ یہاں محسن انسانیت کی زندگی اور موت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، میرے ساتھیوں، اگر آپ پورے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے، میں سناؤں گا آپ کو۔ آپ یہ جمعرات کا جو پرسوں کا پروگرام ہے انشاءاللہ، اس میں واقعہ معراج اور فلسفہ معراج پورا ڈیٹیل سے، پورا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، صبح 6:30 بجے 107 پہ، اور فیس بک پہ بھی لائیو چلے گا میرا پروگرام، آپ ادھر سنیے۔ لیکن آپ کو آج کے اس پیغام میں صرف یہ میسج دینے جا رہا ہوں کہ انسانیت اور بشریت کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ کی بلندیوں تک اس لیے پہنچایا کہ انسان اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن رہے اور وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے نہ ہٹے، وہ ستاروں پہ کمن ڈالے، چاند، سورج، فضاؤں اور خلاؤں کو وہ عبور کر جائے۔ تو سامعین محترم، یقیناً آپ کو آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا پورا ویڈیو، میرا پروگرام سنا کیجئے، اور میری اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ بڑی شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔